ڈپریشن کی جنرلی جو ڈیفینیشن ایک ون آف دا ڈیفینیشن ہے کہ یہ جو ملٹیپل اسٹیٹس ہیں اس کے اندر سیڈنس, آپ کا کرائنگ, آپ کا لو فیل کرنا, اکثر کچھ سرٹن باڈی پارٹس میں فیل مطلب گٹ میں پین فیل کرنا کنسسٹنٹلی ایوری سنگل ڈے ایٹ لیسٹ فار اے پیریڈ آف 2 weeks. دیٹس ڈپریشن. ہاں جی, اگر یہ اس طرح اور بھی بہت سارے سمپٹمز ہیں. سیڈنس مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیمپریری فیلنگ کا نام ہے اور ڈپریشن شاید لانگ ٹرم ہے, لیکن یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کا کویشچن میڈیکل پرسپیکٹیو سے ہو رہا ہے یا نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہو رہا ہے. نہیں, میڈیکل پرسپیکٹیو سے, یعنی جو میڈیکل انڈسٹری کہتی ہے, سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں, اور وہ تو ڈپریشن از اے ڈیزیز برو. یس, وہ تو کیمیکل امبیلنس کو بولتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیسیکلی سیڈنس از ڈیو ٹو اے ریزن دیٹ یو نو آف. آپ کی مدر چلے گئے دنیا سے, یو فیل سیڈ, ٹھیک ہے, اور سیڈنس میں یو ڈونٹ فیل لو سیلف اسٹیم اینڈ یو ڈونٹ لوز دا پرپز آف لائف, یو ڈونٹ لوز دا ہوپ آف لیونگ. سیڈنس از موڈ, is mood temporary mood swings جو آتے ہیں بندے, and you enjoy some blessings and you don't enjoy other blessings sadness میں. but depression میں constant generally constant ہے, you don't enjoy the blessings you should enjoy, for example eating food, یا جو آپ پہلے کر رہے تھے, جو نارملی آپ انجوائے کرتے تھے اب وہ نہیں کر. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, کبھی کبھار سیڈنس بھی نا اسٹیٹ پرولونگ کر جاتی ہے اور ڈپریشن لوگ چلی اس کو جاتی ہے, کنفیوژن کبھی کبھار نہیں بھی جاتی, اینڈ پیپل تھنک میں ڈپریس ہو گیا ہوں. بالکل, ایک تو اب اتنا زیادہ یہ کامن ہوگی نا, ایوری بڈی تھنکس تھوڑا سا سیڈ ہوا نا 2-3 دن 4 دن اور جی میں ڈپریشن میں چلا گیا. اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور جو میڈیکل کی فیلڈ ہے نا, اچھا سائیکو تھراپسٹ کا وہ آرگیوبلی تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے ان کا, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن is when you don't know why I'm depressed. Depression is when آپ کا جو آپ ناہلزم میں پہنچ جاتے ہو. ناہلزم is you lose the purpose of life, ٹھیک ہے. آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے اس میں جو ریزن ہے وہ اتنی پش ہوئے ہو جاتی ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کہ you don't know exactly what the reason is. but سائیکو تھراپی کی فیلڈ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, there is a reason, بٹ میڈیکل یا جو فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بیکاز ایک وہ ہے, تو بیسیکلی ان میں اختلاف ہے اس کا. بلکہ میں ایک ہارورڈ میڈیکل اسکول ان کی ایک ان کا آرٹیکل ہی پڑھا تھا, اس پہ انہوں نے لکھا تھا انٹرسٹنگلی کہ ابھی تک جو سب سے بڑا جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل جب آپ کا کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے نا, کسی ایک کیمیکل کا زیادہ ہو جانا, کسی ایک کا بہت کم ہو جانا, یہ آپ کا جو برین کے پارٹس ہیں امیگڈلا اور ہپوکمپس, اس میں جو مینلی یہاں سے جب امبیلنس بہت ہوتا ہے تو ڈپریشن کاز ہوتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ انفیکٹ اب ریسرچ فردر ہمارے پاس آ گئے ہیں, ایم آر آئی اسکینس کی ڈفرینٹ انہوں نے نام لیے تھے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکینز ہیں جو کہ فردر ہماری برین کو ہم ڈیٹیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ خالی یہ ریزن ہے ہی نہیں ڈپریشن کی, اور دیر آر سو مینی ریزنس انفیکٹ. اور ان کا تھا آپ 2 بندے لیں گے, ان کے ایگزیکٹ سیم, دونوں ڈپریشن میں دونوں کے ایگزیکٹ سیم سمپٹمز ہیں, بٹ دونوں کا علاج ڈفرینٹ ہوگا. کہتے ہیں دونوں کا آپ یو ہیو ٹو ٹریٹ دم ڈفرینٹلی, بیکاز یو ول ہیو ٹو گو بیک, کیونکہ ایک کی ہو سکتا ہے کسی کا چائلڈہڈ ٹراما ایسا ہوا ہو جس کا, اور دوسرے کا بھی شاید ٹراما ہو لیکن اس کا بہت ڈفرینٹ ہوگا. یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ ڈفرینٹلی. تو کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز بھی جو ایون ہیں ان میں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز یہی ہے نا, کیٹیگری ہے, ایک ڈرگز تو نہیں ہے, لیکن ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگز ہیں کیمیکل امبیلنسز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اصل میں پتہ ہے کیا ہمارا جو سائنس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈپریسو بندے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو کیمیکل فائرنگ ہو رہی ہے نا اس کو بس مزید لو کر, سپریس کر, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تاکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہم اگر کہیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیور بیس ہے, کوئی کیور ہے, ہمارے پاس کیور نہیں ہے ڈپریشن کا. یہ جو بھی میڈیسنز آپ دیکھتے ہیں نا یہ ایک ٹیمپرری اس بندے کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, امبیلنس کو ختم کرو. تو بیلنس میں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے برین کے جو ہپوکیمپس ہے, اس میں انہوں نے خواتین میں پایا کہ جو ڈپریسڈ خواتین ہیں نا ان کا یہ 9 to 13% ریڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ اکثر انہوں نے نوٹ کیا یار فوری طور پہ امپیکٹ نہیں کرتے, اکثر ویکس لگ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کنیکشنز ہیں نا نرو سیلز, یہ کنیکشن بن جب رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بننے میں ان کو ویکس لگتے ہیں. سو جب یہ بنتے ہیں اور یہ جو ریڈکشن ہوئی تھی یہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے, واپس اپنی نارملائزیشن ہوتی ہے, تب جا کے بندہ تھوڑا سا بہتر فیل کرنا شروع کرتا ہے. سو وہ یہ اس میں بڑی لسٹ تھی لمبی بھی کہ دیر از سو مچ ریسرچ اسٹل گوئنگ آن. ہمیں ابھی تک نہ کاز کا 100% شور ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, نہ ہم علاج میں ہم شور ہے. سو دس از اے اسٹل اے بگ فیلڈ, اس کے اوپر بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ یار ایگزیکٹلی کیسے کیا جائے. پیشنٹ میں جانتا ہوں وہ نا اسلام آباد میں تھے, شفا میں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز اپنا علاج کرایا. اچھا وہ نا اچانک سے نا ویک میں ہی از لیونگ اے نارمل لائف, پرفیکٹلی نارمل لائف, ٹھیک ہے, لیکن کبھی وہ صبح اٹھتے تھے شدید ڈپریشن کی اسٹیٹ میں, ٹھیک ہے,
اور وہ ڈپریشن ان کا چلتا تھا اراؤنڈ 7 days کا ایگزیکٹ, ٹھیک ہے. وینسڈے کو کک ان کیا, اگلے وینسڈے کو ختم. اور وہ شفا اور کہاں گئے, انہوں نے اپنے نیورو کے ٹیسٹ کرائے, انہوں نے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ, انہوں نے اپنے MRI اسکینس, انہوں نے کیا کچھ کرا, انہوں نے ان کے برین کے انہوں نے ٹیسٹ کیے, اسکین سب کچھ کیے. اتنے سارے ڈاکٹرز کا پینل آن بورڈ تھا جس میں یہ نیورو سائنٹسٹ بھی تھے, جس میں نیورو جو سرجن بھی تھے اور میڈیکل اسپیشلسٹ تھے, ہر طرح کا, ریڈیولوجی کا ہیڈ تھا. تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں آپ. اچھا وہ پھر ہفتے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا, ایز ایف نتھنگ ہیپنڈ ایٹ آل, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتے. سو بیسکلی دس وینٹ آن اینڈ آن, بٹ آئی تھنک سبحان اللہ کہ شفا جیسا ایڈوانسڈ ہاسپٹل جس میں دنیا کی تمام چیزیں یعنی پائی جاتی ہیں, دے کوڈنٹ ڈائگنوز. اوکے, ڈپریشن کی جو میں دیکھ رہا تھا یعنی جو سمٹمز ہیں وہ ہے پرسسٹنٹ سیڈنس اینڈ بینگ اینشیس, ٹھیک ہے. دوسری فیلنگز آف ہوپلیسنس اینڈ پیسمزم, انسان امید ہار جاتا ہے. فیلنگ آف گلٹ, ورتھلیسنس اینڈ ہیلپلیسنس. لاس آف انٹرسٹ ان پلیجر, ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز, یعنی آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا, آپ کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نا, یعنی ڈونٹ انجوائے اینی تھنگ ایٹ آل ان یور لائف. ڈیکریزڈ انرجی اینڈ فٹیگ, موونگ اینڈ ٹاکنگ سلولی, ٹھیک ہے. فیلنگ ریسٹلیس اور ہیونگ ٹربل سٹنگ اسٹل. یہ تو لائف کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن دا کروشل کویشچن از کہ ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلامک ڈپریشن سو ٹو سے اینڈ دی میڈیکل ڈپریشن. اس میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کنفیوژن بندے کے مائنڈ میں یہ آ جائے کہ بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں, یو آر ان دا ورلڈ, اور چونکہ ہم ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے نا کہ دس ورلڈ از فل آف جوائز, از فل آف لگژریز, اور کمفرٹیبل لائف ہونی چاہیے. تو یو نو وی شوڈ آسک آورسیلوز کہ واقعی یہ دنیا از اٹ دی ہاؤس آف لگژریز, کہ کیوں ہمارے اندر ایسے سیڈنس کیوں آتی ہے. اور لوگ یعنی عموماً اب دیکھا جائے نا, ہر بندہ ایوری پرسن از ان دا پرسوٹ آف ہیپینس, کہ جی میرے اندر یعنی مجھے کہیں نہ کہیں سے نا خوشی مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بندہ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ جب وہ چیز پا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی خوشی ہو ہی نہیں, اور اگر اس کو وہ چیز مل بھی جائے وہ تھوڑے سے ٹائم فریم کے لیے وہ خوش رہے, اور ایونچولی سب کو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہ چیز مل بھی گئی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو لوز دس اینی وے. تو کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے پرماننٹ تو نہیں آپ کو ملے گی. لیٹس سے اف دیر از اے ویلدی پرسن, اب جتنے بھی ملٹی ملینئرز یا بلینئرز لوگ ہیں, اف دے آر سیٹسفائڈ ود دیئر لائفز دین وائی وڈ دے ویک اپ دا نیکسٹ ڈے اور پھر جو ہے محنت کریں گے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ سو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے, کہ جو ہیپینس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ہم دنیا کو یعنی کس طرح کس ریگارڈ میں لیتے ہیں, واٹ از دس ورلڈ اینی وے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ نے دین کی بات کی ہے نا برو, دیر از اے بگ ڈفرینس. ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا آئے ہو, اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ عیاشی کرو, اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ پارٹ پلے کیا ہے. لیکن ہمیں کون بتائے گا, کون اس پوزیشن پہ ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ وی ایز مسلمز وی بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس ورلڈ از ناٹ اے ہاؤس آف لگژریز, انسٹیڈ دس لائف از اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا نا سب کو, سب انسانوں کو یہ بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہارا لازماً ٹیسٹ لیں گے. اس میں تمہارے رزق میں بھی, مال میں بھی کمی آ جائے گی, تمہاری صحت میں بھی کمی آ جائے گی, اور بہت ساری جو ہے چیزوں میں یعنی من ثمرات کا لفظ آیا ہے کہ اور بھی جو چیزیں تم انجوائے کرتے ہو تم یو ول بی ڈپرائیوڈ آف دوز تھنگس. اور پھر دیکھیں نا ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے. جیسے ہم اگر کیور کی طرف آتے ہیں, جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی ہے, سیڈنس کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یار, اگر میرے اندر لیٹ سے ایک بندے کے اندر پرابلم بھی ہے, وہ بار بار ڈپریشن میں آتا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو فائٹ دیٹ سینس. اگر وہ اس سینس کو 30 سال 40 سال یا اپنی ساری زندگی فائٹ کرتا ہے وتھ پیشنس, اس کو پتہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اس کو موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کہ کوئی بھی اگر میرے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. جو سی بی ٹی ہے نا, جو سی بی ٹی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی جو ہے اسلام, یعنی آپ اس کو آیات کر لیں, احادیث کہہ لیں, وہ سی بی ٹی تو ہے ایک طرح سے, جو بھی آپ کو مائنڈ سیٹ دیتا ہے وہ بیہیویئرل تھیراپی تو ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے. لیکن اگین میں نا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صبر اور ایک ہائے ایمان والے بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ علاج صرف اللہ پہ توکل اور تقدیر پہ توکل ہو, اس کو میڈیکیشن پہ چلے جانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ایک ہائے ایمان اور اونچے صبر والے بندے کو پیٹ خراب ہو جائے, اسی طرح سے اس کو اپنا صرف اللہ پہ تقدیر اور ایمان سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو میڈیکیشن لینی چاہیے, اسلام یہ کہتا ہے. لائک وائز ڈپریشن بھی اس کو یعنی بے شک میں نہیں کہا سائیکاٹرسٹ پاس جائے, سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلا جائے, سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے, ٹھیک ہے, اپنا اس کو ٹریٹ کرے, اس کو میڈیکل النس سمجھے.